آپ کو وہ کوئی فیز، سب سے پہلے فیز پہ یہ تھا کہ آپ نے جو ہے نا وائی ڈڈ یو ڈفر، ٹھیک ہے وہ تو چلو جواب آ گیا. اب یہ کہ وین یو ایکچولی ڈیویٹڈ یا ٹوک اندر پاتھ، ناٹ ڈیویٹڈ، ٹوک اندر پاتھ، تو آپ کی جو سیلف ویلیویشن یا ایک ہوتا ہے نا ایک اس کے کیا تھاٹ پروسیس آپ کو کبھی آتا ہے کہ ڈو یو ہیو سیکنڈ تھاٹس، یا آپ کے اندر بہت فرم جو ہے نا وہ ہے کہ نیا حق کھل گیا ہمارے اوپر، بس سمجھ یہ تھوڑا سا آپ سمجھ رہے ہیں سوال کہ وہ مطلب کبھی کبھی آتا ہے ڈاؤٹ کہ یار بھائی اگر یہ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے تھے بھائی، تو اس کا کیا آپ اس کی جو ایک سیف سائڈ، سیفٹی میئرز کیا آپ کے ہاں ہے اس طرح کی سٹینڈس کے یا اس طرح کے میسج کے؟ دیکھیے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو بڑا خوف اور سینسٹیوٹی پیدا کر دی جاتی ہے نا آج کے زمانے میں کہ یہ سب کچھ جیسے کوئی متفق علیہ دنیا کے اندر موجود تھا، اور آج یہ لوگ فراہی فکر کے لوگ یا غامدی صاحب اٹھے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں عجیب و غریب سی حرکتیں کر دی ہیں اور ان کو خوف بھی نہیں آتا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ اگر امت کی علمی روایت کا جائزہ لیں، اس کے اندر دین پر اسی جرأت مندی کے ساتھ، اسی حوصلہ افزائی کے ساتھ لوگ کام کرتے چلے آئے ہیں. یعنی اجماع کے بارے میں جو رائے ہم پیش کر رہے ہیں، ذرا پڑھ لیں امام شوکانی کو وہ کیا کہتے ہیں، اور دستی علماء کے میں نام لے سکتا ہوں. ابھی ہم نے اجماع پر ایک پوری کی پوری سیریز کی ہے. تو اس میں ڈر کی بات نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ غور کرتے ہیں کسی چیز پہ، تو اس میں اصل اہمیت استدلال کی ہوتی ہے، تاریخ کی نہیں ہوتی، جم غفیر کی نہیں ہوتی، پریویلنگ تھاٹس کی نہیں ہوتی. میں ایک تھوڑا سا یہاں پہ مثلا میں ایک ہم کل ہی حدیث پڑھے تھے، اس میں ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کرتے تھے، اور وہ جو ہے نا ان کی مجلس میں جاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی قال رسول اللہ کا لفظ ان کے منہ سے نہیں سنا. ایک دن ان کی زبان پر آیا تو انہوں نے اس کے آگے بڑی جو ہے نا احتیاط کے ساتھ محتاط طریقے سے کہا کہ شاید تھوڑا اس سے زیادہ، تھوڑا اس سے کم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیکاز اپنے اوپر ایک ڈاؤٹ کی ایک کیفیت جیسے مومن کی ہوتی ہے کہ یار مطلب ٹھیک ہے میں بات تو ٹھیک ہی کر رہا ہوں، تبھی تو میں کر رہا ہوں، لیکن ایک سیکنڈ تھاٹ جو آتی ہے نا کہ یار کیا پتہ یہ غلط ہو، کیا پتہ یہ مطلب اس کے اندر شوکانی صاحب بھی غلط ہی نکلے ہیں، مطلب میں جن پہ بیس کر رہا ہوں، مطلب کیونکہ میں ایک منفرد انداز سے تفرد کا ایک لفظ میں نے بولا ہے، تو میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تھاٹس آتی ہیں یا نہیں آتی؟ نہیں، وہ تھاٹس ہر جگہ، اور وہ اگر آتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے علم کے باب میں جو تھاٹس آتی ہیں نا وہ ہمیشہ استدلال کی تھاٹس ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس رستے پہ میں چل رہا ہوں اس کا میرٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جس وقت آپ ایک قائم شدہ تصور سے مختلف بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے معاشرے میں بات کرنی ہے نا. وہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا، معاشرہ اس کو ریفیوٹ کرے گا، لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، پگڑی پونجی سرے بازار نیلام کرنی پڑے گی، 10,000 چیزیں ہوتی ہیں. جی جی. اصل اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ تو جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوا. یعنی جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ری تھنکنگ کا، کریٹیکل انالیسس کا، یہ اگر پہلی دفعہ ہوتا تو امت کے اندر اس وقت جو رائج تعبیرات آپ کو نظر، خود فقہی مناج، سلفی مناج، صوفی مناج، اہل تشیع، یہ نقطہ نظر موجود ہیں، تو یہ کام تو ہوتا چلا ہے نا ہمیشہ سے. یہ ٹھیک ہے کہ بہت لمبے عرصے سے یہ کام رکا ہوا ہے، یہ جامد ہے، اس میں ایک تقلید کا پورا نہاب ہے جس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ تم باہر نکل کے سوچ نہیں سکتے. تو میں نے پہلی بات آپ سے یہ کی تھی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اذہان ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا. وہ غور کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو کریٹیکلی انالائز کرتے ہیں. مثلا اجماع کی آپ نے بات کی، ایک پورا کا پورا سورس ہے ہمارے دین میں. آپ کبھی بھی اصول کی کتاب کھولیں تو کیا ہوتا ہے؟ بھی قرآن مجید ہے، اس کے بعد اللہ کی سنت ہے، پھر کیا ہے؟ اجماع ہے، اور پھر قیاس ہے. یہ سورسز ہیں. اب اگر کوئی چیز سورس بن رہی ہے تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا نا کہ یہ سورس پیغمبر نے بیان کرنا ہے، اس لیے کہ دین کا تنہا ماخذ تو وہ ہے، اس نے کہاں بیان کیا ہے. تو آپ میرے سامنے پڑھیں گے 2 حدیثیں کہ لن تجتمع امتی علی ضلالہ اور علیکم بالجماعہ، اور ایک پڑھیں گے سورہ نساء کی آیت ومن یشاقق اللہ ورسولہ والی. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ جو کچھ آپ نے دیا ہے اس کی اصل بنائے استدلال کیا ہے. بھائی اجماع پہ تو 1000 سال گزر گئے، لیکن بنائے استدلال کیا ہے، چین آف آرگومنٹ میں سرشتہ کیا ہے، اس کو ایویلیویٹ کریں گے. اور جب اس کی ایویلیویشن ہوگی تو سورہ نساء میں جائیں گے تو سیاق میں منافقین کا ذکر آ جائے گا، اجماع زیر بحث ہی نہیں ہے. اچھا دوسری جگہ پہ جائیں گے تو جس میں حدیث بیان کی جا رہی ہے وہاں پر سرے سے دین کے معاملات میں فہم کا ذکر نہیں ہے، وہاں تو نظم اجتماعی کی اطاعت الجماعت کے باب میں ہو رہی ہے، تو ہوگی نہیں. پھر آپ مجھے لا کر ایک کہانی سنائیں گے. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے عالم تھے، غامدی صاحب سے 1000 گنا زیادہ عربی جانتے تھے امام شافعی علیہ رحمہ، اور انہوں نے 25 دفعہ قرآن مجید پڑھا، پھر جا کر اجماع کی دلیل اس سے نکالی. میں کہوں کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟
یہ خود امام شافعی کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کی کتاب ہے الرسالہ، اجماع پر گفتگو کی ہے، وہاں کوئی اس طرح کی بات ہی ذکر نہیں، یہ آیت تک ذکر نہیں کی وہاں پر انہوں نے. تو یہ سب چیزیں ہمارے پیراڈائم کے اندر اصل میں عقیدت نہیں چلتی، ہمارے پیراڈائم کے اندر ہسٹری نہیں چلتی، ہمارے پیراڈائم کے اندر ایک چیز چلتی ہے، اس کا نام ہے استدلال، آرگومنٹ، دلیل، میرٹ. اس پر آپ بات کریں گے تو بات تسلیم ہوگی. وہ بالکل ٹھیک ہے. میں جیسے فار ایگزامپل غامدی صاحب نے کچھ ماضی میں ان کے رجوع ہیں تو وہ ایک ہی چیز بتاتے ہیں کہ انہوں نے ابھی بھی وہ سوچ رہے تھے اس کے اوپر. اور تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یوں کہہ لیں کہ آخری رجوع کب ثابت ہوا تھا ان سے. یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سیفٹی میجر جو آپ کے ہاں پہلے سے تھے اور چل رہے ہیں وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں. اس کا کیا پروسیس ہے؟ یعنی کہ وٹ از دا پروسیس تھرو وچ یو اسٹیبلش کہ یار اب یہ ریئلٹی بن گئی ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ نے ایک چیز پبلش کر دی بڑی تحقیق کر کے، اب آپ کیا انتظار یہ کرتے ہیں کہ کوئی آئے تنقید تو پھر دیکھیں گے اس کو، یا آپ خود بھی ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ تو سیفٹی میجر کا میں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ وہ اس طرح کی دین کے ساتھ جب آپ معاملہ کر رہے ہیں تو آخرت کا معاملہ ہے، تو اس میں ایک خوف کی فضا تو رہتی ہے کہ یار غلطی نہ نکل آئے. تو اس کے حوالے سے آپ کی تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ میں یہ دیکھیے، یہ جو خوف کی فضا ہے نا، یہ ہر بندہ مومن کے سامنے بھی رہنی چاہیے، صاحب علم کے سامنے بھی رہنی چاہیے، اور یہ رہتی ہے. جس میں دو چیزوں کا فرق ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں فنڈامنٹل پرنسپلز یا پروٹوکولز، ان کو جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ یہ ایک دن کی رائے پر نہیں ہو جاتے، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہی کہ دین کے باب میں اصل حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، اس چیز کو مولانا فراہی بیان کرتے ہیں. اور مولانا فراہی نے قرآن مجید کی مختلف، کیونکہ پوری کی پوری تفسیر لکھ نہیں سکے تھے، اشارات سے یہ اصول جو ہے اپنی تفسیر نظام القرآن میں انہوں نے بیان کیا. مولانا امین حسن صاحب اصلاحی علیہ رحمہ نے کبھی ربع صدی کی محنت سے ایک پوری کی پوری تفسیر لکھی. اس کے بعد غامدی صاحب کی 50 سال کی اس اسکول آف تھاٹ کو سامنے لکھ کر محنت ہے. تو اس میں جو پرنسپلز ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتے کہ ایک دن بیٹھ کے مجھے یہ خیال آیا تو یار میں آج کے دن یہ کر لوں. ان کے پیچھے بڑی محکم بنائے استدلال ہوتی ہے. وہ قرآن مجید پر مبنی ہے، قرآن مجید کی واضح صریح نصوص پر مبنی ہے. اس کے اندر یوں نہیں ہوتا کہ میں آج بیٹھ کے کہوں جی میں آج ریوزٹ کرنے کے لیے آ گیا ہوں. جو چیزیں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ان پرنسپلس کی اپلیکیشن، ان کا اطلاق. اس کے اندر آن جاب ٹریننگ بھی ہوتی ہے. ہر صاحب علم، میں بھی فکر فراہی کے اصولوں کو سمجھتا ہوں تو اطلاق کروں گا، کہیں غلطی کروں گا غلط اطلاق کر دوں گا. پرنسپل بھی ریوزٹ ہوتے ہیں دنیا میں، پرنسپل بھی اللہ کی طرف سے نہیں آتے، ٹھیک ہے، لیکن پرنسپل بنانے کا کام اور ریوزٹ کرنے کا کام یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. خود آپ کے جو اس وقت آپ نے مجھے بتایا کہ اللہ کا اتنا خوف اور یہ دوسری طرف نہیں ہوتا. ہاں ہوتا ہے، ہونا چاہیے نا، ہوتا ہے. ہاں دوسری تو بتا کے واللہ عالم کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے خلاف جو کوئی بات کرتا ہے اس کو کیا اس تھاٹ کو اس طرح سے حیثیت دی جاتی ہے کہ جی ایک ہمارا تھاٹ ہے کہ ان کا فہم ہے؟ نہیں، وہ کہا جاتا ہے یہ وہ فہم ہے جو راسخ العقیدہ علماء نے سینہ بسینہ پچھلے 1400 سال میں دنیا تک منتقل کر دیا، اور یہ کچھ لوگ اٹھے ہیں گمراہ، یہ لوگ اپنا فہم پیش کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایسا نہیں، ہمارے ایسا نہیں ہے. خود غامدی صاحب کی اپنی جو آراء ہیں، ان کی اپنی کتاب میزان پبلش ہوئی، 18 اس کے ایڈیشنز آ چکے ہیں. اس ہر ایڈیشن میں ریوزٹ ہوتے ہیں. اس کا میں تھاٹ پروسیس میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں صرف یہ ایک چیز چاہ رہا تھا کہ آڈینس تک ایک بات پہنچے کہ جو ہم ایک طرف تو بہت مضبوط استدلال پیش کر رہے ہیں اور دین کے ساتھ آپ میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں. آپ نے کہا تھاٹ پروسیس، میں نے غامدی صاحب سے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا غامدی صاحب اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے، اگر آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو کچھ آپ نے کام کیا ہے، یہ 25-30 سال میں کتاب لکھی ہے میزان کے، اگر وہ ہوتا نا ایک آپ کے پاس کھل گئی بات کہ یار میں نے فنڈامنٹل اپروچ ہی غلط اختیار کی تھی، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ کچھ عرصہ لگائیں گے اس کے اوپر. کہنے لگے اگر مجھ پہ واضح ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی تو میں آپ کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کو آگ لگاؤں گا. بس ہمارے دیکھیے ہم لوگ جہاں سے اٹھے ہیں نا، ہم لوگ ٹروتھ سیکرز ہیں. ہمارا کوئی اس طرح کا نہ فرقہ بنانے کا پلان ہے، نہ ہم نے دنیا میں غلبہ اسلام لے کر آنا ہے. ہم لوگ ہیں طالب علم مزاج لوگ، ٹروتھ سیکرز لوگ ہیں. ہم پر جو بات واضح ہو جاتی ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی میں ایک نقطے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں اس وقت ویسٹ میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میری کچھ چیزوں میں تھاٹ ڈیولپ ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ آپ مسلمان کا تزکیہ اور تسمیہ کے بغیر ذبیحہ نہیں کھا سکتے. پورا ویسٹ امام شافعی کے فتوے پہ کھا رہا ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں، میرا ایک ہلکا فکر ہے. ہم سب نے ان کو کہا، مطلب لوگوں نے ہمیں کہا یار یہ تو بہت ہی، امریکہ میں رہتے ہیں یار، بچے برگر بھی نہیں کھا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں، دینی لحاظ سے جائز نہیں ہے. تو میرے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا معاشرہ کیا سوچ رہا ہے. افادیت ہے، عدم افادیت ہے، لوگ کیسے پرسیو کریں گے، وی ڈونٹ کیئر. ہمارا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے اندر سوچنے کا طریقہ ہے. اس میں جب بات طے ہو جاتی ہے تو ہم اس بات کو اس کے میرٹ پہ ریویٹ کرتے ہیں. ہمارے نزدیک
لوگ پوچھتے ہیں جی اس وقت پورا امت کا علم بتا رہا ہے جی آپ اہل کتاب عورت سے شادی کر لیں, ہم نہیں جب اس کے جواز کو اچھا ہم نہیں کہا اس کے قرآن مجید کی بنیاد پہ. اچھا تو اب آپ کہیے کہ یار یہ تو انہوں نے دیکھیں بڑی سختی ساری پازیٹیو چیزیں نکلتی, کوئی کچھ چیزیں بریکیں بھی لگتی ہیں کہیں پہ. 20 چیزیں بتا سکتا ہوں. مجھ سے اس دن ایک صاحب نے فون کیا مجھے اور بڑے غصے میں تھے, انہوں نے کہا یار یہ آپ لوگوں نے دین بڑا آسان بنا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں جگہ ملازمت کرتا ہوں. میں نے کہا اس مہینے کی زکوٰۃ دی ہے آپ نے؟ کہنے لگے زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں ہمارے نزدیک ہر تنخواہ پہ ہوتی ہے. اچھا کہنے لگے یہ تو بڑی مشکل بات ہے. میں نے کہا آپ کر کے آسانی کر دی. تو آسانی اور مشکل نتیجہ ہوتا ہے. ہم لوگ طالب علم مزاج لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہو گیا.